زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، یورپ 77 سال بعد جنگی شوروں کی لپیٹ میں ہے اور روس کو یوکرائن پر حملہ آور ہوئے آج 10واں دن ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ڈیولپنگ تھرڈ ورلڈ نیشنز کے درمیان نہیں بلکہ دنیا کی سو کالڈ مہذب اور ترقی یافتہ اقوام کے درمیان ہے۔ ناظرین، چشم فلک نے دیکھا ہے کہ 24 فروری 2022 سے پہلے امریکہ اور نیٹو ممالک روس کے مقابلے میں یوکرائن کے ساتھ کھڑے تھے اور اسے ہر مصیبت اور آفت سے بچانے کے وعدے اور دعوے کر رہے تھے۔ جیسے ہی روس نے حملہ کیا، امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت کوئی ملک بھی یوکرائن کی مدد کو نہیں آیا، اور امریکہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آج UN کی جنرل اسمبلی نے روس کے خلاف مضبوطی قرارداد منظور کی بھی ہے تو پاکستان سمیت 35 ممالک اس میں غیر حاضر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ کسی ملک کا اپنی دفاعی صلاحیتوں پر سمجھوتہ کرنا اپنی موت کو خود آواز دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر یوکرائن نے امریکہ اور برطانیہ کے ورگلانے پر ماضی میں اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہ کیا ہوتا اور اپنے ایٹمی ہتھیار روس کے حوالے نہ کیے ہوتے تو کیا آج روس یوکرائن پر حملہ کرنے کی ضرورت کر سکتا تھا؟ ہم آج کے پروگرام میں روس اور یوکرائن جنگ کے پس منظر اور پیش منظر پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس میں بحیثیت ملک و قوم ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، روس کو یوکرائن پہ حملہ کیے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں اس حملے کی بہت زیادہ مذمت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ روس میں جنگ مخالف لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں انہیں قید میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ روس جو ہے اس کو یوکرائن پہ حملہ کرنا کوئی حق بجانب تھا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ دیکھیے، ایک تو بات یہ کہ ہر جنگ جو ہے یا کوئی بھی جنگ ہو اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہوتا ہے، اور اس میں حق بجانب ہونا یا نہ ہونا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جنگ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اچھا، اس میں نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن میڈیا یعنی مغرب کا جو میڈیا ہے وہ ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے، تصویر کشی اس طرح کی کرتا ہے کہ اس میں صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بائسڈ سٹانس لیا ہے۔ بائسڈ سے مراد کہ وہ ایک طرف کی کہانی سنانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ روس جو ہے اس نے ایک ظلم پر مبنی حملہ کیا اور اس کو اس چیز کا کوئی حق نہیں تھا، یعنی دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک روس ہی جا رہا ہے اس پورے معاملے میں، اور ساتھ یہ کہ بہت ساری ہلاکتیں یوکرین میں ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس مغربی میڈیا سے ہٹ کے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اور عوامل بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جنگ سے 3 دن پہلے یعنی کہ 21 فروری کو روسی صدر نے جو 2 یوکرین سے علیحدہ ہوئے علاقے تھے، ڈونباس کے جو علاقے ہیں لوگانسک اور ڈونیسک، ان دونوں کو تسلیم کر لیا۔ اچھا، اب وہ علاقے تھے جہاں پہ 2014 کا جو یورو میدان انقلاب تھا، انقلاب کہا جاتا ہے، اصل میں تو وہ انتشار تھا، اس انتشار کے نتیجے میں وہاں پہ یوکرین سے علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی ہوئی تھی، لیکن دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یوکرین باقاعدہ ان علاقوں پہ حملے کرتا رہا۔ ایک تو اس کا یہ ہمیں پس منظر نظر آتا ہے، اور جب ان کو تسلیم کر لیا گیا بحیثیت آزاد ممالک کہہ لیں آپ، عوامی جمہوریہ لوہانسک یا لوگانسک جیسے کہتے ہیں اور ڈونیسک، تو انہوں نے روس سے کہا کہ ہماری مدد کریں اس پورے معاملے کے اندر، کیونکہ یہ بات بھی یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹس کے اندر موجود ہے کہ 2014 سے لے کے 2022 تک
यूक्रेन के हमलों के नतीजे में तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ पे मारे जा चुके थे उस इलाके में, जो कि आप यूँ कह लें कि प्रो रशिया लोग थे, यानी कि उनको रशिया की तरफ झुकाव ज़्यादा था। साथ ये कि उन्हीं इलाकों के अंदर रूसी ज़बान के इस्तेमाल और रूसी कल्चर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई हुई थी। तो बहरहाल उन लोगों की एक अपनी राय थी। लेकिन इसको मज़ीद पीछे हम पस मंज़र में देखें तो हमें साफ नज़र आता है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया और तकरीबन 17 रियासतें वजूद में आईं, कुछ एशिया में, ज़्यादातर यूरोप में, तो उस वक्त कुछ माहदात सामने आए। माहदे कुछ वो थे जो कि तहरीरी थे, कुछ ज़ुबानी थे। एक माहदा ख़ास तौर पे जिसका जिक्र किया जाता है वो ज़ुबानी माहदा ही कहलाया जाता है। वो 1991 में भी और फिर उसकी दोबारा तौसीक की गई या उसको दोबारा दोहराया गया उस माहदे को 1994 में भी बेलग्रेड में। और वो ये था कि उस वक्त जो सोवियत यूनियन के आखिरी सदर थे गोर्बाचोव और अमेरिका में बुश सीनियर थे, इसके अलावा बरतानिया की मार्गरेट थैचर थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, और हेलमेट कोल जर्मनी का चांसलर हुआ करता था, जेम्स बेकर वज़ीर ख़ारजा था अमेरिका का, और फिर फ्रांसवा मिटरान जो उनका फ्रांस का था प्रेसिडेंट। इनकी आपस में बात तय हुई थी कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नए जो ममालिक वजूद में तो आ गए हैं, उनमें यूक्रेन भी शामिल था, लेकिन नेटो जो है वो मशरक़ी जानिब फैलाव नहीं करेगा। अच्छा, अब सबसे पहले हमने देखा कि 1999 में नेटो ने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दी। 1999 में नेटो ने पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को अपना हिस्सा बना लिया। रूस भागा भागा गया कि आपने हमसे वादा किया हुआ था कि आप नेटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे मशरक़ी सिमत में, लेकिन उन्होंने कहा कि लिखा हुआ तहरीरी माहदा तो नहीं था। हालांकि ये माहदा बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं लोगों की और जो उस वक्त सहाफ़ी मौजूद थे उनकी तरफ से इसकी तस्दीक हो चुकी है कि ऐसा मायदा हुआ था। अच्छा, 2004 में हमने देखा बल्गेरिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, यानी 6 और ममालिक जो थे मशरक़ी यूरोप के, जो किसी ज़माने में वार्सो पैक्ट का हिस्सा होते थे, उनको नेटो में शामिल कर लिया गया। रूस ने फिर जाके कहा कि ऐसा ना करें, और इस हवाले से हमने ये भी देखा कि चाहे हेनरी किसिंजर हो या मीर शाइमर हो, हेनरी किसिंजर से लेके मीर शाइमर तक तमाम बड़े थिंकर्स या वो लोग जो कि किसी पोजीशन में रहे हों, अथॉरिटी की पोजीशन में, चाहे अमेरिका के हो चाहे दूसरे ममालिक के हो, वो वार्निंग देते रहे दुनिया को, अगर रूस को इस तरह आपने कॉर्नर किया तो वो कोई ना कोई जवाब ज़रूर देगा। अच्छा, फिर हमने देखा कि 2009 में, जब ये 6 ममालिक हमने जिक्र किया 2004 में, 2009 में अल्बानिया और ये जो मॉन्टेनेग्रो है इसको हिस्सा बना दिया गया नेटो का, और फिर 2017 में 4 और ममालिक है जिसमें नॉर्थ मैसेडोनिया भी शामिल था, और 2021 में तो नेटो ने बाकायदा ऐलान किया कि अब हम ये जो बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, साथ कोसोवो है और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। रूस ने कहा ये मेरे लिए रेड लाइन है। अब उसकी इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत, आखिर क्यों? देखिए, एक तो रूस के ट्रेड के जो मामलात हैं, जितने भी गर्म पानियों तो आमतौर पर ये सुनते हैं रसाई, वो यूक्रेन बहुत अहमियत का हामिल है। अगर वहाँ पर दुश्मन आके बैठ जाता है तो फिर यूँ ही समझे घेराव रूस का मुकम्मल हो चुका, तो उसकी ट्रेड भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरे, उसके जितने माहदात मईशत के हवाले से हैं यूरोप के साथ, वो भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अस्करी तौर पर रूस का अगर घेराव मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब है कि वही चीज़ दोबारा दोहराई जाएगी जो किसी ज़माने में नेपोलियन ने की थी और फिर हिटलर ने की थी। यानी आपका ख्याल है कि यूक्रेन पे हमला करने के लिए रूस को एक तरह से कॉर्नर किया गया? असल बात ही ये है कि रूस जो कि 1999 से ये बात कह रहा था कि नेटो में ममालिक को शामिल ना करो जो कि मेरे करीब वाले हैं, अगर करोगे तो मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो फिर वही हुआ। हम यहाँ पे किसी एक यानी कि रूस की या यूरोपियन यूनियन की या अमेरिका की किबरियाई बयान करने के लिए बैठे नहीं हुए। हक़ाइक़ पर मबनी जो तफसीलात है वो यही है, तारीख़ हमें ये बताती है कि ये मामलात हुए। अब अगर रूस को चारों तरफ से गिराव कर दिया जाए, तमाम ममालिक जिनकी सरहदें रूस के साथ लगती हैं वहाँ नेटो आके बैठ जाए, और जहाँ नेटो आके बैठा हमने देखा वहाँ असलहे की सूरत में और वहाँ मिसाइल शील्ड्स की सूरत में नेटो ने और अमेरिका ने वहाँ पे आके रूस का घेराव करना शुरू कर दिया। यूक्रेन भी उसका हिस्सा बन जाए तो रूस के लिए तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो रूस के लिए फिर बचने का एक ही रास्ता बनता था कि वो यहाँ पे डीमिलिटराइज करे, यहाँ से अस्करियत ख़त्म कर दे, और फिर ये कि जो रूस मुखालिफ ताकतें मौजूद हैं यूक्रेन के अंदर उनको भी किसी ना किसी तरह न्यूट्रलाइज कर दे। बहरहाल हक बजानिब था या नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन तारीखी पस मंज़र इस हमले का ये है जो इस वक्त रूस ने यूक्रेन पे किया है। अयूब बेग साहब, ये फरमाइएगा कि 24 फरवरी से पहले तमाम यूरोपीय ममालिक और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े थे, उसके दिफा के वादे कर रहे थे, उससे दावे कर रहे थे बहुत बड़े बड़े कि हम
تمہارا پوری طرح ساتھ دیں گے. لیکن جیسے ہی روس نے اس پہ حملہ کیا ہے، کسی مغربی ملک نے، ایون امریکہ نے یوکرین کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ یوکرین جو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ میرا ساتھ دیں گے. آپ کے خیال میں مغرب نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، یوکرین کا جو صدر ہے زیلنسکی، وہ اچھے کامیڈین اداکار تو ضرور ہوں گے، وہ رہے ہیں صدر بننے سے پہلے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہسٹری سے کوئی شغف نہیں ہے. میرے نزدیک ہر حکمران کی سب سے اہم ضرورت جو ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کو جانتا ہو، وہ اپنا جو کردار ادا کرے اپنے ملک کے لیے، کوئی ملک ہو، یورپ کا ہو یا مشرق کا، اسے ہسٹری کا معلوم ہو، اپنے ملک کے بھی، آس پاس کی بھی اور عالمی بھی. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کی تاریخ ہے کیا، امریکہ کا رویہ ہے کیا. اور پھر صاف بات ہے، صرف امریکہ نہیں، تمام عالمی طاقتیں، چاہے روس ہو چاہے چین ہو، بنیادی طور پر ہر بڑی طاقت اپنا مفاد دیکھتی ہے. اسے اپنے کسی وعدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر اس کا اپنا مفاد جو ہے اس پر زد آ جائے کوئی وعدہ پورا کرنے میں، تو اسے وعدہ خلافی کرنے میں کوئی اسے مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اس حوالے سے سر فہرست ہے کہ وعدہ پورا نہ کرنا اور بڑی بے شرمی سے نہ کرنا، اور بلکہ یہ کہنا کہ یہی کرنے کا کام تھا، اور اس کو قومی طور پر ایک خدمت قرار دینا وعدہ خلافی کر کے. میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. اس میں آپ اگر کیوبا میں دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ساری عالمی طاقتوں کا رویہ رہا ہے. کیوبا کا معاملہ 62 میں، سن 62 میں اٹھا. سوویت یونین نے وہاں میزائل لگائے. جوس کینیڈی نے دھمکی دی سوویت یونین کو کہ یہ میزائل ہٹا لو وگرنہ ہم ایٹمی جنگ شروع کر دیں گے. سوویت یونین پیچھے ہٹ گیا. اسی طرح حال کی مثال سن لیں، شام میں امریکہ چلا تھا بشار الاسد کو گرانے کے لیے. وہ بشار الاسد کو تقریباً گرا چکا تھا کہ روس پورے زور سے سامنے آ گیا. جب روس پورے زور سے سامنے آیا تو امریکہ نے بشار الاسد کے جن مخالفین کو جو بھی یقین دہانیاں کروائی تھی وہ سب رہ گئی. لہٰذا ایک بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بھی یوکرائن کے صدر کو بھی سمجھنی چاہیے تھی، کہ کوئی یقین دہانی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر جس عالمی طاقت سے اس کا تعلق ہے، اس کا اپنا مفاد اگر وعدہ افاق کرنے میں حائل ہو رہا ہے تو وہ قطعاً پرواہ نہیں کرے گا کہ میں نے کیا وعدہ کیا، وہ امریکہ ہو یا روس ہو. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جس طرح ہر معاملے میں ترقی یافتہ ہے اور سر فہرست ہے، اس طرح وعدہ خلافی میں بھی سر فہرست ہے. کہاں اس نے وعدہ کیا؟ آپ اپنے ملک کا سوچ لیجئے. سن 65 میں وہ پاکستان کا حلیف تھا، پاکستان سیٹو سینٹو کا رکن تھا، لیکن یہ شواہد سامنے آئے ہیں کہ پاکستان کی ہی نہیں مدد نہیں کی، بلکہ پاکستان کے دشمن انڈیا کی مدد کی. چالاکی دیکھیں. میں نے جنگ ہو گئی ہے، میں نے دونوں ملکوں کو اسلحہ دینا بند کر دیا. بھائی تم انڈیا کو اسلحہ دیتے کب تھے جو تم نے بند کیا؟ تم تو اپنے حلیف پاکستان کو اسلحہ دیتے تھے. 1971 کی جنگ میں تو بیری بیڑا آتا ہی رہا، بیری بیڑا جو ہے پتہ نہیں کہاں غرق ہو گیا. تو یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے تمام عالمی قوتوں کا کہ وہ چھوٹے ملکوں کو یقین دہانیاں کراتے ہیں جب تک وہ ان کا مفاد پورا کرتا رہے، اور تب بھی کراتے ہیں. دیکھیں ابھی جنگ ختم تو نہیں ہوئی، اب بھی امریکہ دیکھے گا کہ کہاں تک اس کا مفادات زد میں آتے ہیں اور کہاں تک وہ اپنے مفاد کو زد میں آنے کو وہ برداشت کر سکتا ہے. تو وہ روس کو کچھ نہیں کہے گا. اگر کسی وقت ایسی صورتحال ہو گئی کہ بذات خود امریکہ کے مفادات زد میں آ گئے یا یورپ کے مفادات زد میں آ گئے تو پھر کوئی لمبی بات ہو سکتی ہے. کہنا نہیں چاہتا کوئی عالمی جنگ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کے امکانات کم ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پسماندہ، جتنے بھی ترقی پذیر، جتنے بھی اسلحے کے حوالے سے کمزور ممالک ہیں، وہ جب انحصار کرتے ہیں نا بڑی طاقتوں پہ تو انہیں پچھتانا پڑتا ہے. اسی طرح پچھتا رہا ہے اب یہ زیلنسکی بھی، اس لیے کہ کیا امریکہ اگر وہاں فوج بھیج دے، وہ ایٹمی قوت ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ رشیا کے پاس ہی، امریکہ سے زیادہ ہیں، اور پھر اس کی بیک پر چائنا کھڑا ہے اور سامنے تائیوان ہے. کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آسان نہیں ہے. ہاں
اسلحہ دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک اسلحہ بھی نہیں دیا. ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک اسلحہ صرف ٹرکی نے بھیجا ہے, ماشاءاللہ ایک مسلمان ملک نے بھیجا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ٹرکی سے امید نہیں کرتے تھے کہ ٹرکی اس طرح امریکہ کی حمایت میں یوکرائن کو اسلحہ بھیج دے گا. ابھی کسی نے اسلحہ نہیں بھیجا, اعلانات ہیں, اعلانات کر دیے گیا کہ ہم اسلحہ دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے, ابھی تک کچھ نہیں دیا. لہٰذا اگر وہ اداکار صاحب آ کر سکرین پر رو رہے ہیں, ان کے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا, میرے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تاریخ کے طالب علم نہیں ہیں. سر وہ ظلم کی داستان بیان کرنا اور رونا اور قوم کے سامنے جواب دہ ہونا تو وہ ایک الگ بات ہے نا. اگر ہم جنگوں کا اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے 2001 تک کا ڈیٹا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 248 جنگیں ہوئی ہیں. ان میں سے 201 جو ہیں وہ امریکہ نے انیشیٹ کی, جو ٹوٹل جنگوں کا 81% بنتا ہے. تو اتنی جنگیں امریکہ نے شروع کی ہیں آل اوور دی ورلڈ. اگر روس نے اپنے مفادات کی خاطر, جس طرح رضا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس کو ایک طرح سے کارنر کیا گیا, اس نے ایک جنگ شروع کر دی ہے, تو آپس میں ہی لڑے ہیں, اس کو جواز اتنی عجیب بات تو نہیں ہے. اس کو جواز مہیا کیا. اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے, امریکہ کے پاس اب انڈسٹری رہ گئی ہے صرف وار انڈسٹری. تو امریکہ جو یا جنگ کرتا ہے یا جنگ کرتا ہے یا سرپرستی کرتا ہے, ہاں یا سب کرتا ہے. رضا صاحب یہ بتائیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی تو اس وقت یہ ہے کہ صدر پوٹن نے جو ہے اپنی ایٹمی دستوں کو ہائی الرٹ رہنے کا اور اسٹینڈ بائی رہنے کا حکم دے دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے جتنی بڑی کوئی جنگ ہو, ڈائلاگ کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے. ایک ڈائلاگ کی بھی ایک سیشن ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی وسیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ یوبیک صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ روس کے پاس اس وقت سب سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈز جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہتھیار موجود ہیں, تقریباً 6,500 کے قریب, پھر امریکہ کے پاس. لیکن اس میں بڑی ایک اہمیت کی حامل بات ہے کہ جس وقت سوویت یونین ٹوٹا تھا تو اس وقت جو مختلف ریاستیں بنی تھیں, مارز وجود میں آئی تھیں, ان میں سے 3 کے پاس, یہ روس کے علاوہ, ایٹمی ہتھیار موجود تھے. ان میں ایک یوکرین تھا, 3,000 کے قریب ایٹمی ہتھیار یوکرین کے پاس تھے. ایک قزاقستان تھا, 1,200 کے قریب یا 1,400 کے قریب اس کے پاس تھے, اور 81 بیلاروس کے پاس تھے. پھر 1994 میں یہ کوئی معاہدہ ہوا برطانیہ, امریکہ اور روس کا مل کر, کہ اور یہ بیلگریڈ میں ہوا تھا کہ ہم حفاظت ان ممالک کی جو ہے وہ خود کریں گے, یوکرین سمیت, اور یہ ایٹمی ہتھیار واپس دے دیں. اب یوکرین نے اور باقی ممالک, یہ جو 3 تھے میں نے ابھی گنائے, انہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار پھر 1996 تک واپس کر دیے. اگر یہ نہ کیے ہوتے تو 2 چیزیں سامنے آتی, ایک روس حملہ نہ کر پاتا, دوسرا یوکرین بھی اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ نیٹو اور مغرب کو کہہ سکتا کہ میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو, میں خود اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بناؤں گا. اب اس کی نتائج کیا نکلے؟ نتائج یہ نکلے کہ یوکرین جو ہے مکمل ڈیپینڈنسی کی پالیسی اس نے شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ 1991 سے لے کے پھر اب 2000 درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ آیا تھا, تقریباً 2010 سے 14 تک کہہ لیں, جب وہاں پہ ینکووچ کی حکومت تھی. وہ تھوڑی سی جو تھا نا امریکہ اس سے اور مغرب اس سے دور ہٹی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پہلے 2004 میں اورنج ریولوشن کے ذریعے ایک پرو رشین گورنمنٹ بند کرنے کی کوشش کی یا ختم کرنے کی کوشش کی یا آنے نہیں دیا. اور پھر 2010 کے بعد 2014 میں جس کے بعد اصل معاملات شروع ہوئے ہیں, اس وقت انہوں نے یہ جو یورو میدان کا انقلاب تھا یا ریولوشن تھا, جو کہ لیکڈ ڈاکیومنٹس اور ٹیپس, آڈیو ٹیپس موجود ہیں کہ امریکی ایمبیسی جو کیو میں تھی وہ باقاعدہ حصہ تھی. امریکن جو ایمبیسڈر تھی وکٹوریا نیولینڈ, وہ اس کی آڈیو لیکس موجود ہیں کہ وہ کس طرح وائٹ ہاؤس کے ساتھ مل کر وہاں پہ نیو نازی سیپریٹسٹ جنہیں کہا جاتا ہے, اور ان کی ابھی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو رشین آرمی ہے اس کے اندر 40% مسلمز بھی ہیں, اور پھر یہ کہ اس آرمی کے اور اس پورے آپریشن کا یا جنگ کا مسلمانوں کی طرف سے چچنیا کے بھی اور کرائمیا کے بھی مسلمان انوالوڈ حصہ ہیں. تو وہ جو نیو نازیز ہیں یوکرین کے ساتھ ملے ہوئے, ان کی ویڈیوز باقاعدہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یوکرین کا جو ہے اس کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں, اور فیس بک ان کو بند نہیں کر رہا, پرو رشین چیزوں کو بند کر رہا ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو سور کی چربی ہے اس میں گولیاں ڈال کے اور مسلمانوں کو ماریں گے جو روس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو مطلب اس ذہنیت کے لوگ بھی موجود ہیں. اب اگر صورتحال دیکھیں, جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ روس کی فوج میں 40% جو ہے مسلمان ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں فوجی کانوائے کو روک کے
روسی مسلمان فوجی جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں. جی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ساتھ یہ کہ دو اور چیزیں میں مختصراً ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اس وقت پروپیگنڈا کی جنگ اپنی عروج پر ہے، اور پروپیگنڈا جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جنگ کے اندر آپ کا مخالف ہے، ٹھیک ہے وہ پروپیگنڈا اپنی جگہ چل رہا ہے کہ روس جو ہے وہ انتہائی برا ہے، اور روس جو ہے ہر حالت میں اس نے برائی ہی کرنی ہے، اور وہ یوکرین کے اندر لوگوں کو مارتا جا رہا ہے. حالانکہ بہت ساری ویڈیوز بعد میں فیکٹ چیک کے ذریعے جب ہم دیکھتے ہیں پروو ہوتی ہیں، وہ یا تو ایک بلغاریہ کے اندر کسی گیس دھماکے کی تھی کہ عورت زخمی ہو کے باہر نکل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوکرین کے اندر رشیا کی شیلنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ کہ وہ جو ٹینکس دکھا رہے تھے وہ کسی اور وقت کے ہیں، وہ 2014 کے ہیں یا اس کے بعد کے ہیں جب وہاں پہ انتشار پھیلا تھا. بہرحال یہ تو ایک علیحدہ سمت ہے. لیکن دوسری سمت کر رہا ہوتا ہے نا، دوسری سمت جو ہم نے بائسڈ میڈیا میں ہی دیکھی، مغربی میڈیا میں خاص طور پہ، جس پہ بڑی آواز اٹھ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک جسے کہتے ہیں نا نسل پرستانہ رنگ اور اسلاموفوبیا کا رنگ وہ بھی اندر ڈالا جا رہا ہے اس میں. جب ہم مغربی میڈیا کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہے، تو آپ اس جنگ کے حوالے سے ان کی رپورٹنگ آپ دیکھیں جی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہونے کو ہے، یہ ٹینشن جو ان کی چل رہی ہے یہ جنگ ہوگی. مغربی میڈیا اصرار کر رہا تھا بار بار، جبکہ روس تک خود یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جنگ ہو گئی. مطلب مغربی میڈیا کا کہنا سچ ثابت ہوا. جی ٹھیک بات ہے آپ کی. میں اس وار پروپیگنڈا کے بارے میں تو پہلے ہی کہا کہ جنگ میں پروپیگنڈا ہوتا ہے. میں دوسرے پروپیگنڈا کی بات کرنے لگا ہوں. ایک تو فیک نیوز کا پروپیگنڈا آپ سے ذکر کیا نا، دوسرا پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ ابھی جو حال ہی میں ہمارے سامنے آیا، اور بہت سارے چینلز پہ بی بی سی میں CBS کے اندر ہمارے سامنے آیا، اور اس طرح کے دوسرے چینلز پہ جو کہ مغرب کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہیں چینلز، وہ بہت سنے جاتے ہیں، بڑے مشہور ہیں، دیکھے جاتے ہیں. بلانڈ ہیئر اور بلو آئیز، بار بار اس کا وہ جو کہ نازی جرمنی کے اندر ہٹلر کا نعرہ ہوا کرتا تھا کہ یہ عراق اور افغانستان میں تو ان سیولائزڈ نان یورپین لوگ تھے، ان کی تباہی و بربادی. یہاں یوکرین میں تو سیولائزڈ یورپین لوگ ہیں، بلانڈ ہیئر اور بلو آئیز، بالکل ہمارے جیسے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا. یعنی اس حد تک اسلاموفوبیا کا شکار، یعنی عراق اور افغانستان کی جو نسل کشی ہے، ہاں جی، اور ڈیکیڈ سے جو چل رہی تھی وہ تو قابل قبول تھی، وہ قابل قبول تھی. 14 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ یہ محتاط ایسٹیمیٹس ہیں، وہ عراق کے اندر شہید ہو چکے ہیں لوگ. اس وقت یمن میں جو معاملہ چل رہا ہے جس میں 20 سال نسل کشی جو چلی ہے، جی ایگزیکٹلی، اور یمن میں ابھی ہم دیکھتے ہیں اتنی ہیو اینڈ کرائے نہیں ہوا، کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی جاتی، اور پولیٹیشینز کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے، خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ بیلاروس کی طرف سے دیکھتے ہیں تو کیف کے قریب روسی فوجی پہنچ چکے ہیں. ان کا پورا کانوے 40 میل یا 64 کلومیٹرز لمبا، جس کے اندر ٹینک، بختر بند گاڑیاں وغیرہ، یعنی وہ گھیر رہے ہیں. چھوٹا ملک نہیں ہے یوکرین، بڑا ملک ہے، جیسا پہلے بھی ہم نے عرض کیا. دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ سی آف ایزوف یا آپ جسے بلیک سی کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف سے کرائمیا کی طرف سے وہ جو انٹر ہوئے ہیں، وہاں بھی ان کے فوجیں آ رہی ہیں. تیسرا وہ جو روس کے ساتھ ملک کا علاقہ ہے جو کہ یوکرین سے علیحدہ ہو گئے تھے، یعنی ڈون باس کے یعنی کہ جو علاقے ہیں جس میں لوگانسک جی تسلیم کر لیا تھا، اور ڈونیسک ہے، وہاں سے بھی. اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جو حال ہی میں ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں وسیم صاحب، اس میں ہم نے دیکھا کہ میریوپول کا علاقہ روس کے تقریباً قبضے میں جا چکا ہوگا، خرسان کا علاقہ ان کے، اور خرکیو کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جنگ جاری ہے، اور کیف کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. روس بہرحال اس کو معلوم تھا میرے اوپر پابندیاں بھی لگیں گی، معاشی پابندیاں بھی لگیں گی، مجھے برا بھلا بھی کہا جائے گا، میرے خلاف بہت سارے ممالک سیکورٹی کونسل کے اندر بھی اور پھر جنرل اسمبلی کے اندر بھی قراردادیں منظور کریں گے، پریشر بہت آئے گا. اس کے باوجود اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو وہ کسی مقصد کے تحت اٹھایا تھا، وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا رہے گا. دوسری طرف وہ ڈپلومیسی کو بھی جاری رکھے گا، بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے. ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، جس طرح ایک پہلے ہی یوکرین بیلاروس کے بارڈر کے اوپر ایک ملاقات ہوئی ہے روسی اور یوکرینی ڈیلیگیشنز کے درمیان پیس کے لیے. لیکن بہرحال وہ اپنے جب تک کلیئر نہیں کر لیتا ہے اس پورے علاقے کو 2 چیزوں سے، نمبر 1 اینٹی رشین لوگ اور گورنمنٹ بھی پاسبل ہے، نمبر 2 جو وہاں ملٹری انسٹالیشنز لگی ہوئی ہیں، یعنی اس نے کہا ڈی ملٹرائز کرنا ہے میں نے اس کو، میرے لیے فیوچر میں خطرہ نہ ہو سکے. تو اس سے پہلے تو کم از کم وہ جنگ بند کرنے والا نہیں ہے، بڑھتا رہے گا آگے، لیکن مذاکرات بھی جاری رہیں گے. ٹھیک ہے یوبیک صاحب، روس اور یوکرین میں جو ہے وہ کرائسس جاری تھا. اس دوران وزیر اعظم پاکستان کا روس کا جو دورہ تھا وہ اسکیجول تھا. عین موقع پہ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ جنگ کا اعلان ایک طرح سے صدر پیوٹن نے کر دیا اور حملہ کر دیا باقاعدہ یوکرین پہ. اس دورے کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ دورہ جو ہے اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں.
اور ان کے پیش نظر دو چار باتیں ہیں جو میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایم او یو سائن نہیں ہوا اس موقع پہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مشترکہ بیان بھی نہیں آیا. تو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ اس دورے کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ تھا, کیا اس پہ کوئی منفی رجحانات تھے, منفی نتائج برآمد ہوں گے یا پازیٹیو طرف چلے گا یہ بات؟ اصل میں پہلے ان کی بات کر لیں, ان تجزیہ نگاروں کی جو کہتے ہیں کہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا جو نہیں, ان کا جو دورہ سے اختلاف نہیں ہے, اختلاف اس بات پہ ہے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اسی پہ یہ ظاہر ہے وہ روس ان حالات میں کہ اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دونوں طرف کے اعتراضات رکھے ہوئے تھے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, کہ اگر یہ جائیں, دونوں باتیں پیش نظر تھیں. نہیں, دونوں طرف کے اعتراض جمع کیے ہوئے تھے کہ اگر جائیں تو ہم نے یہ اعتراضات کرنے ہیں اور اگر نہ جائیں تو ہم نے یہ اعتراض کرنے. بات یہ ہے کہ اگر جائیں گے تو کہیں گے دیکھو جی امریکہ سے ہمارا پرانا تعلق تھا, امریکہ ہمارا اتنی تجارت ہے امریکہ کے ساتھ, یورپ سے اتنی تجارت ہے, ساری ہماری ٹیکسٹائل ادھر جاتی ہے, انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ملک کے ساتھ, ایسے موقع پر دورہ کر کے امریکہ کو ناراض کر دیا ہے, جیسا کہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. اور اگر امریکہ عین موقع پر وزیر اعظم یہ دورہ کینسل کر دیتے تو یہی ایگزیکٹلی یہی تجزیہ کار کہتے بزدلی دکھائی ہے, ان کو جانا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے. تو یہ ابھی تک امریکہ کے غلام ہیں, انہوں نے امریکہ کی غلامی کا قلادہ پہنا ہوا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی جو تجزیہ کار ہے وہ یہ کرتے. اس کی وجہ کہ ہمارے ہاں بہت سا جو صحافتی معاملہ وہ ان کے سیاسی عزائم بن چکے ہیں اور وہ کسی نہ کسی پارٹی سے کسی نہ کسی طرح دونوں طرف جو ہوتے ہیں. لہٰذا میرے نزدیک تو دیکھیے کوئی دنیا کا بڑا فائدہ, کوئی انقلابی فائدہ رسک لیے بغیر نہیں ہوتا. ہر بڑے فائدے کے لیے ایک بڑا رسک لینا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بڑے موقع رسک لیا ہے. ہاں البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے, ذرا اس کو دہرا دوں. فرض کیجئے کہ وہاں جنگ شروع ہو چکی ہوتی, 2-4 دن گزر گئے ہوتے, پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ کیونکہ وہاں جنگ شروع ہو چکی ہے تو اس کو التوا میں ڈال لیتے ہیں. عین موقع پہ اگر وہ التوا میں ڈالتے تو گویا وہ روس کو یہ پیغام دیتے کہ تمہارا ہمارا تعلق کبھی نہیں بن سکتا, ہم تمہارے نزدیک کبھی نہیں آ سکتے. یہ روس کو کلیئر کٹ میسیج جاتا. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ روس نے پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ عین اس موقع پر, دیکھیے اس کے ذہن میں تو تاریخ ہوگی نا کہ میں نے فلاں موقع پر, اگر انہوں نے اوکے کیا ہے, پرائم منسٹر کا وزٹ اوکے کیا ہے تو یہ میوچل ایگریمنٹ سے ہی ہوا ہے نا. نہیں وہ بھی ہے, لیکن اس کے ذہن میں حملے کی تاریخ بھی تو ہوگی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کسی حد تک پاکستان کو آزمایا بھی ہے کہ اسی موقع پر اس کا رکھا ہے. اور کیا پاکستان جو روس کی طرف یعنی اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے, ایسے عزائم ظاہر کر رہا ہے, تو ان کے پاؤں میں کتنی استقامت ہے, کتنا عزم رکھتے ہیں. دیکھیے باقی جو ایم او یو وغیرہ کے دقت والی بات ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مفید رہا ہے یہ دورہ. 20 لاکھ ٹن گندم کا معاملہ ہوا ہے, پھر گیس کا معاملہ جو بڑی دیر سے گندم پاکستان امپورٹ کرے گا, اور یقیناً روس کی جو گندم ہے وہ باقی تمام یورپ وغیرہ کے ممالک سے بہت سستی ہوگی, اور پھر ہمارے قریب بھی ہے, ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ بھی ہوگا. لیکن اصل بات ہے کہ گیس کا معاملہ طے ہو گیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے حوالے سے. یہ ایگریمنٹ کہیں منظر عام پہ آیا تو نہیں ہے ویسے؟ یہ دورے کے بعد بات سامنے آئی ہے کہ ان کے دورے کے موقع پر نہیں آئی, یہ گزشتہ 1-2 روز میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے موقع پہ اعلان نہیں, دیکھیں وہ جنگ کی حالت میں تھے, وہ اس وقت جی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, یہ وہ مطلب زبردستی کی باتیں تھیں. لیکن انہوں نے فوری طور پر کل یا پرسوں یہ اعلان ہوا ہے, گیس کے حوالے سے باقاعدہ اعلان ہو گیا, اور انشاءاللہ تعالی یہ گیس کا معاملہ بھی پاکستان کو بڑا مفید رہے گا. البتہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ہو یا کوئی ملک ہو, اسے صحیح اور آزاد خارجہ پالیسی اپنانی چاہیے, فائدہ ہو یا نقصان ہو, کہ میرے ملک کے لیے, میری قوم کے لیے, میری عوام کے لیے کون سی پالیسی کس طرح مفید رہے گی. اس سے بالکل لا تعلق ہو کر کہ کون ناراض ہوگا اور کون خوش ہوگا. لیکن آپ یہ تب ہی کر سکتے ہیں نا اگر آپ کے تن میں جان ہے, تو اس کے لیے تن میں جان چاہیے. تو پاکستان کے تن میں جان نہیں ہے,
اس کے باوجود یہ فیصلہ یقیناً میں یہ کہتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھاری پڑ سکتا ہے. اگر ریاست پہ نہ پڑا تو حکومت پہ ضرور پڑے گا، جو نظر آ رہا ہے. یعنی کوشش کریں گے وہ اپنے طور پر، کیونکہ امریکہ اس وقت اور یورپ اس وقت پاکستان پہ بہت برہم ہے. انہوں نے چند روز پہلے اسلام آباد میں کوئی غیر سفارتی حرکات بھی کی ہیں، کوئی غیر سفارتی ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور باقاعدہ ایک احتجاج. یعنی سفارت خانوں کا کیا معاملہ ہے احتجاج کرنے کا؟ ٹھیک ہے وہ بات کر سکتے لیکن ہیں. بیگ صاحب ایک بات تو اس میں ہے نا کہ اگر نارمل حالات میں یہ دورہ ہوتا تو اس کے بڑے اور زیادہ مثبت اثرات جو ہیں وہ نتائج جو ہے وہ برآمد ہوتے. لیکن ان حالات میں جو ہے ٹھیک ہے لمیٹڈ ایک وہ ہوا ہے فائدہ پاکستان کا، لیکن اتنا مثبت نہیں ہو سکا. دیکھیں میں نے عرض کیا نا، جی دیکھیں بات نوٹ کرے، میں پکا نہیں کہتا کہ یقیناً فائدہ ہی ہوگا. اگر اس کا فائدہ ہوا، اگر اس کا میں اگر کے ساتھ کروں تو نارمل دورے سے زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو اپنا آپ شو یوں کہہ دی کہ اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں، اب روس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. کیونکہ رسک لیا پاکستان نے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک رسکی پالیسی تھی جو اختیار کی ہے. اب اس کا ایک بہت اچھا رسپونڈ بھی آ سکتا ہے، اور اس کا بہت اچھا رسپونڈ آنے کی توقع بھی ہے. پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے اس دورے کو چائنا کی پشت پناہی حاصل تھی. اگر وزیر اعظم یہ دورہ نہ کرتے تو روس کا نے تو پتہ کاٹنا ہی تھا پاکستان کا. چائنا کی ناراضگی بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ دورہ کب اناؤنس ہوا تھا؟ یہ دورہ اس وقت اناؤنس ہوا تھا جب ونٹر اولمپک کے موقع پر پاکستان کا وزیر اعظم اور روس کا صدر دونوں وہاں گئے ہوئے تھے. اس دوران اچانک یہ دورہ اناؤنس ہو گیا. تو سمجھنے والوں کے لیے یعنی اٹ واز ریٹن آن دا وال کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے چائنا تھا. پاکستان کتنی عرصے سے کوشش کر رہا تھا روس سے تعلقات پیدا کرنے اور تعلقات بہتر بنانے کی، لیکن چائنا کیونکہ ایک طاقت ہے، جب اس نے خواہش کا اظہار کیا، اور روس کو چائنا کی مدد کی ضرورت ہے خاص طور پر اکنامیکلی، لہٰذا جب اس نے چائنا نے منہ سے نکالا، روس نے اسی وقت قبول کیا اور دورہ بن گیا. لہٰذا پاکستان کے اس دورے سے، وزیر اعظم کے اس دورے سے صرف روس سے اچھے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، چائنا سے بھی ہوں گے انشاءاللہ. رضا الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ روس کا جو یوکرائن پہ حملہ ہوا ہے اور مختلف ممالک کا جو اس حوالے سے رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ سینکشنز لگ رہی ہیں، اور مطلب وہ جو فوجیں بھجوانے کی بات تھی، جو باقی ساری سپورٹ دینے کی بات تھی، وہ تو ایک طرف رہ گئی، صرف اب سینکشنز تک بات رہ گئی ہے. اس حوالے سے کوئی دنیا بھر میں کوئی نئے بلاکس جو ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو نئے بلاکس ہیں یہ دنیا پہ کے مستقبل کے حوالے سے کیا اثرات مرتب کریں گے؟ وسیم صاحب یہ تو بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آ گیا ہوا ہے کہ دنیا یونیپولر نہیں رہی، اور یہ کچھ عرصے سے ہی سامنے آنا شروع ہو گیا تھا. اب وہ بائی پولر تو کم از کم ہے ہی، اور ملٹی پولر کی طرف بھی جا سکتی ہے. اور یہ جو بلاکس ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ لائنز بھی ہیں، فالٹ لائنز بھی ہیں، یہ بہت کلیئر ہو کے بہت واضح ہو کے سامنے آنا شروع ہو گئیں. اور اگر ہم ان کو بہت غور سے دیکھیں اس وقت تو دو چیزیں ہمیں بڑی کلیئر دکھائی دیتی ہیں. نمبر ایک وہ بلاک ہے جس میں امریکہ اور یورپ موجود ہے، اور یورپ سے پھر مراد یہ کہ یورپین یونین بھی اور نیٹو بھی، اور ان کے ساتھ ان کے جو دوست ممالک کہہ لیں یا اتحادی. اور ان اتحادیوں میں خاص طور پہ جو مشرقی یورپ میں ممالک وہ بھی شامل ہو چکے ہیں. اسرائیل تو ویسے ہی فطری اتحادی ان کا ہے ہی. بھارت کا معاملہ تھوڑا ابھی ڈاواں ڈول ہے، ہم اس میں ابھی بات کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک کا بھی ان کی طرف جھکاؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور بہت جیسا کہ یوبیک صاحب نے پہلے ایک حوالہ دیا تھا، ترکی کا بھی اس میں تھوڑا معاملہ جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہمیں دکھائی دیا. ترکی ایک طرف تو مسلم امہ کی امامت کی بات کرتا ہے، جیسا کہ اردوغان نے بار بار یہ کہا کہ 2023 میں ہمارے اوپر جو لوزان معاہدے کی شکایات تھیں اور جو جکڑ بندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو ہم اس کے نتیجے میں جب آزاد ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کو دوبارہ لیڈ کریں گے، ایک طرح سے یوں کہہ لیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات برقرار ہیں. اور پھر یہ کہ ابھی حال ہی میں یوکرائن کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ اور ممالک کی طرف سے تو مجھے ملٹری ایڈ یعنی فوجی جو امداد ہے اس کی بات
ان کی طرف سے وعدے سامنے آئے ہیں، لیکن ترکی نے پرووائڈ کرنا شروع کر، یعنی ترکی امداد دے رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو مونٹریو کنونشن ہے 1936 کا، جس کے مطابق باسفورس جو ہے اس کو کنٹرول ترکی کرے گا، ترکی نے اس پر عمل درآمد کا بھی اعلان کر دیا، اور وہ اچھی بات ہے ایک طرح سے کہ ترکی اس پہ فائدہ اٹھائے، لیکن یہ کہ اس کو اگر روسی تجارت کو یا روسی بحری جہازوں کو روکنے کے لیے استعمال کرے گا تو مخاصمت بڑھے گی۔ اور تیسری بات اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترکی کی طرف سے یوکرائن نے جو ایک اپلیکیشن دی ہے یورپین یونین کا حصہ بننے کی، ترکی کی طرف سے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ترکی نے بھی بہت عرصے سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تو ہمارے پر بھی نظر کرم کی جائے۔ تو ترکی جو ہے جب تک 2 کشتیوں کا سوار ہونا چھوڑ کر 1 کشتی کا سوار نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہی چیز یہ جو 2 بلاکس میں ذکر کر رہا ہوں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روس، چین اور اس کے ساتھ اتحادی اس کے موجود ہیں۔ وہ ابھی حال ہی میں جو سب سے پہلے تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں قرارداد روسی جارحیت کے خلاف، یا روس تو کہتا ہے میرا آپریشن ہے، فوجی آپریشن، اس کے خلاف، اور پھر خاص طور پہ جنرل اسمبلی کے اندر دکھائی دی، جب جنرل اسمبلی میں اکثریت ممالک نے امریکہ اور یورپ کی اس قرارداد، جس میں روس کو کہا گیا کہ اس نے جارحیت کی اور یہ مطلب اس کو روکا جائے، قرارداد منظور ہوئی، منظور ہوئی، زیادہ تر ممالک نے ساتھ دیا، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، عرب ممالک بھی شامل ہیں، اس میں یورپ کے ممالک تو یقیناً شامل ہوتے ہیں اور امریکہ بھی ہے، کچھ افریقہ کے ممالک اور لاطینی امریکہ کے بھی ہیں، لیکن 35 ممالک نے ابسٹین کیا، یعنی ووٹ دینے سے انکار کر دیا، حق میں مخالفت ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اس میں بہت اہمیت کی حامل بات ہے، ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، یعنی وہ اپنا ابھی ذہن بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک طرح سے ہم دیکھیں تو اپنا ذہن یہ تو کم از کم بنا لیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کے کیمپ میں مستقلاً نہیں رہیں گے اب، کیونکہ اس کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہمیں دکھائی دیے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے یا یورپ کے مفادات کا محافظ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، ہمارا جو ملکی مفاد ہے وہ آگے ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ دیکھیں، بڑی ایک تسلی بخش بات ہم یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اگر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کو دیکھیں نا، تو اس میں مسلمانوں کے لیے جو بین الاقوامی امور خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک گائیڈ لائن یوں کہہ لیں پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، یعنی کہ ایمان والے پائیں گے کہ سب سے زیادہ دشمنی میں ان کے خلاف جو سب سے زیادہ سرگرم ہیں وہ یا تو وہ یہود اور یا وہ جو کھلا شرک کرنے والے۔ اور اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ بڑی اہم 3 چیزیں جو کریکٹرسٹکس کہہ لیں، ان کی خوبیاں کہہ لیں، بیان کی گئی ہیں کہ مسلمان یہ یا ایمان والے یہ پائیں گے کہ ان کا خیال رکھنے والے، ان کے ساتھ مودت قائم کرنے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے سب سے زیادہ جن کو پائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ جو کہتے ہیں خود کو کہ ہم عیسائی ہیں۔ اور کیوں؟ 3 نشانیاں، نمبر 1 ان میں علماء بھی ہیں، پادری کہہ لیں، نمبر 2 ان میں گوشہ نشین یعنی راہب ٹائپ لوگ بھی ہیں، اور نمبر 3 وہ تکبر نہیں کرتے۔ اگر ہم عیسائیوں کو اس وقت دیکھیں، 3 بڑی عیسائیوں کی قسمیں دنیا میں، جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا نا لیسو سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں بنی اسرائیل، تو 3 جو بڑی ان کی کیٹیگریز ہیں، ایک رومن کیتھولک جو کہ ویٹیکن اور یہ لوگ ہیں اٹلی والے، دوسرے پروٹیسٹنٹ برطانیہ امریکہ، تیسرے روس اور ان علاقوں میں جس وقت جہاں پہ جنگ چل رہی ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ۔ باقی 2 جو ہیں ان میں آپ کو علماء بھی کم نظر آئیں گے، راہب بھی بہت کم ملتے ہیں، اور یہ کہ وہاں پہ تکبر بہت زیادہ ہے۔ امریکہ دیکھیں یہودیوں کے ساتھ مل کے کیا کیا کر رہا ہے، یعنی کہ زائنسٹ جو کرسچنز ہیں پروٹیسٹنٹس وہ زائنسٹ جوز کی طرح ہی ہیں، بالکل 100% بالکل ملے ہوئے ہیں، ان کے آئیڈیالوجی بھی سیم ہے۔ رومن کیتھولکس بھی یہاں تک ان کی، اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں بالکل سمپل سی، پوپ جب اپنے جو اس کا کانگریگیشن ہوتا ہے، لوگ اس سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ ملا کے فوراً پیچھے ہٹاتا ہے، یہ عام دیکھنے میں آیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو تکبر کا جو ایسنس ہے نا وہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے یہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ تینوں چیزیں ہیں، علماء بھی وہاں پہ ہیں، وہ گوشہ نشین لوگ بھی رہے ہیں، اور یہ تکبر بھی ان میں کام ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ جو فارن پالیسی فیوچر کی ہمیں دکھائی دیتی ہے، بظاہر ایسا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ یہ جو رشین بلاک ہے اس کی قربت بڑھے گی فیوچر پہ، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر ان چیزوں کے حوالے سے جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک سچویشن یا ایک ہمیں پوائنٹ آف ویو دکھائی ضرور دیتا ہے۔ ایوب ایک صاحب، رشین بلاک سے
قربت بڑھنے کی بات کی ہے رضا الحق صاحب نے اور امریکی بلاک سے نکلنے کی بات کی ہے. آپ کے خیال میں کیا مستقبل میں پاکستان اور امت مسلمہ کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف نظر آتا ہے یا روس اور چین کی طرف؟ اور کیا پاکستان اور امت مسلمہ کے پاس کوئی تیسرا آپشن بھی ہے؟ وسیم صاحب، آپ نے تو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے ایک اچھا سوال کیا ہے، لیکن میں اس کا جواب دیتے ہوئے ایک صدمے کی کیفیت میں ہوں. اس لیے کیا امت مسلمہ اس لیے اسی کام کے لیے رہ گئی ہے کہ یا دائیں دیکھے یا بائیں دیکھے؟ یعنی اپنا بلاک نہیں بنا سکتے کیا؟ بلاک کا سوال ہے نا. امت مسلمہ تو خود یہ بلاک ہی کی صورت میں ہے. کیا امت مسلمہ کو امت وسطیٰ اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ دوسروں کا دیکھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، فلاں کیا چاہتا ہے، فلاں قوت کیا چاہتی ہے اور فلاں کیا چاہتے ہیں؟ شرمناک بات ہے ہمارے لیے، افسوسناک بات ہے، قابل مذمت ہیں ہم اس وقت، ہم خود قابل مذمت. شرمناک صورتحال ہے ہماری کہ جی ہم روس کی طرف جائیں یا امریکہ کی طرف جائیں، ہم لوگ کیوں نہ ہماری طرف دیکھیں. کیا امت مسلمہ کی طرف یہ آخری امت، آخری نبی کی آخری کتاب لے کر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسروں کی طرف دیکھے؟ یہ بہت شرمناک بات ہے. بہرحال آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے اور جیسے بھی میں صدمے کی کیفیت میں ہوں، مجھ پر اس کا جواب کچھ نہ کچھ تو دینا بنتا ہے. جہاں تک عرب کا تعلق ہے، وہ سارے کا سارا کچھ امریکی غلامی کا قلادہ پہنا ہوا ہے. ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایک تبصرہ نگار کی حیثیت سے، ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے، کہ جو صورتحال مختلف عرب ممالک کی ہے وہ امریکہ سے خوف زدہ ہیں، وہ امریکہ سے دور جانا چاہتے ہیں، امریکہ سے ہٹنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ عیش و عشرت قائم رہے، یہ عیاشیاں بدماشیاں قائم رہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو قبلہ ہے، سیاسی قبلہ، وہ تبدیل کر دیا جائے اور ایک نئی قوت کی طرح ہو جائے. ہم اسی طرح بیڈ روم میں اپنے آرام سے بیٹھے رہیں اور یہ سب کچھ. لیکن ایسے ہوا نہیں کرتا. ایسے ہوا نہیں کرتا. دیکھیں پاکستان اپنا قبلہ تبدیل کر رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت پاکستان کے سر پر کیسے خطرات منڈلا رہے ہیں. اور امریکہ ایک یوں سمجھیے ایک بھوکے شیر کی طرح پاکستان پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے یہ عرب ہی اگر ایسا کرتے تو وہ امریکہ اتنا زیادہ ریئیکٹ نہ کرتا. پاکستان کی آپ جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن دیکھیں نا، کیا ہے پاکستان کا عالمی سیاست میں، عالمی عسکری یا کسی جنگ میں کیا رول ہوگا، اس کو مد نظر رکھ کر آپ پاکستان کی پوزیشن دیکھیں تو امریکہ پاکستان کو کبھی اگنور نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ چند معاملات ہوئے تھے نا، مثلا پاکستان نے وہ امریکہ کی ڈیموکریٹک سبمٹ میں جانے سے انکار کر دیا، مثلا پاکستان نے وہ امریکہ کے زبردست اصرار کے باوجود چائنا چلے گئے وزیر اعظم ونٹر اولمپک میں. تو اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی تھی پھر بھی کہ پاکستان کو کہ ایک دو بڑے نرم قسم کے بیانات آئے، ہم پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے پاکستان سے بڑے درینہ تعلقات ہیں، وہ ہمارا اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو قدم اٹھایا ہے نا پاکستان روس کے بعد، اب امریکہ کھلا ہو کر ننگا ہو کر سامنے آ گیا. اب اس نے دھمکیاں دے انداز ہے. اور آپ نے دیکھا نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یورپین سفارتکاروں نے باقاعدہ اسلام آباد میں ایک انتہائی جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگ میں تلے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے. لہٰذا اس نقطہ نظر سے پھر میں پہلے اپنی بات پہ آؤں گا. اصلاً تو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اصلاً تو پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا مفاد کیا ہے، پاکستان کا مفاد کیا ہے. لیکن کیونکہ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے، روز ہم کشکول پکڑ کر کے کبھی دائیں گئے ہوتے ہیں کبھی بائیں گئے ہوتے ہیں، وہ ہماری حیثیت نہیں ہے. لہٰذا وہ تو ہو نہیں سکتا. ہوگا یہی جو اب نظر آتا ہے کہ پاکستان امریکہ سے جتنا پیچھے ہٹ چکا ہے اور چائنا کی طرف جتنا بڑھ چکا ہے، اور چائنا نے جس طرح پاکستان کو اب روس کا راستہ بھی دکھایا ہے، اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اسی کیمپ میں آئے گا. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.